السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ لوگوں کا میں شکر گزار رہوں گا۔ پاکستان میں بزرگوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہاں پر سینئر سٹیزن کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ گھر میں بزرگوں کو ہر لمحے خیال رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوتا جہاں پر بزرگوں کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ یہ بزرگ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کسی سرکاری ادارے میں یا پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتے رہتے ہیں۔ 60 سال کے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو EOBI کا پینشن ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اصفر شمیم ہے۔ میں EOBI پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں۔ یہ ایسوسیشن ہم نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو EOBI کے پینشنرز ہیں، خاص طور پہ انڈسٹریل ورکرز ہوتے ہیں، ان کو جو پریشانی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی آسانی کے لیے تاکہ ان کو پینشن مل سکے، اس لیے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اور ہم یہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں کسی کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ کوئی پیسے والا ہے یا کوئی غریب ہے یا کوئی پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں کچھ بھی، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، کیونکہ بیواؤں اور خاص طور پہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں عورتیں، ان کے بعد ان کو پینشن ملنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور ان کو پینشن حاصل کرنے میں EOBI کے ادارے میں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو 2 سال تک چکر لگوائے جاتے ہیں، لیکن ان کو پینشن نہیں مل پاتی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پینشن ان کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے اس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ EOBI پینشن میں اضافہ ہو جائے، اور کم از کم یہ بنیادی تنخواہ جو حکومت پاکستان مقرر کرتی ہے، جیسا کہ اس وقت 20,000 روپے ہے، اس کے برابر ملے۔ اس وقت پینشن صرف 8,500 روپے ملتی ہے، جس سے ان بیواؤں کا، غریبوں کا اور مزدوروں کا ریٹائرمنٹ کے بعد گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کی دوائیں بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں اس رقم میں۔ ہماری پوری کوشش ہے اور ہماری جدوجہد اسی بنیاد پہ چل رہی ہے کہ اس پہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ کتنے ممبر ہیں آپ کے، اور آپ کیا سندھ میں کام کر رہے ہیں یا پورے پاکستان میں؟ ہم پورے پاکستان میں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور تقریباً اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ 1,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 10,000 کے قریب یا اس سے بھی زائد ہیں جو کہ ہمارے فالوورس ہیں اور ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ ان کے مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی حل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک عام آدمی جو سرکاری ملازم رہا ہے اور اس کو آپ کے بارے میں نہیں نالج، تو وہ آپ کے ممبر کیسے بنے؟ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اداروں میں جا کر اور ان کو آگاہی فراہم کریں کہ آپ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد آپ کا گزارا کیسے ہوگا، آپ کو گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ اس کے لیے ہم ان میں آگاہی پیدا کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی تنظیم ہے، آپ اس میں آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ آئندہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو حل کر سکیں یا حل کروا سکیں۔ تو اس وقت تک اگر 4 سال میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنے مقاصد میں؟ الحمدللہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت 8,500 روپے تک پینشن پہنچ گئی ہے، ورنہ یہ پہلے 5,200 روپے 250 روپے مل رہی تھی، لیکن موجودہ حکومت سے ہماری بات چیت رہی اور زلفی بخاری صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، اور اس طرح یہ پینشن اس تک پہنچی ہے 8,500، اور امید ہم کرتے ہیں کہ یہ 20,000 تک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو سب سے بڑا جو میں مسئلہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جو بینک کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جی یہ اگر ہر بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے والے سے کچھ بنا ہے، گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے یا ابھی کرے گی، کیا آپ کی بات ہوئی؟ نہیں، اس حوالے سے حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ بینک میں ٹرانسفر ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو نیشنل بینک پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، لمبی لمبی قطاریں لگتی تھیں، بیچارے ضعیف لوگ معذور ہوتے تھے، ویل چیئر پہ آتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ATM کارڈ مل گیا ہے، تو لہٰذا وہ کسی بھی بینک سے جا کر ATM سے اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے۔
یہ اپنا نام بتائیے اور بتائیں کہ آپ مطلب ایسوسیشن کے صدر ہیں، آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، تھوڑا تعارف کروائیے گا. سر میرا نام قاضی عبدالجبار ہے اور میں صدر ہوں ای او وائی ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان رجسٹرڈ. سر یہ جو ادارہ ہے یہ ادارہ چل رہا ہے پینشنوں کے فنڈ سے، اور جو ہم کو جو پینشن جو ملتی ہے وہ گورنمنٹ نہیں دیتی، گورنمنٹ خزانہ نہیں ملتا، بلکہ پینشن ہماری اپنی ہوتی ہے، وہی لیتی ہے. یہ تو ایک مختصر ادارہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مسائل تو ہیں کافی ہمارے پاس. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارا پینشنر جو کاغذ جمع کراتا ہے ریجن آفس ای او بی ریجن آفس کے اندر، تو وہاں اس کو بڑے پرابلم ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بڑے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اور ان کو قانون کے مطابق ہم کو 45 دن کے اندر پینشن بک ملنی چاہیے، مگر یہ ان کو بہت ٹال کرتے ہیں کہ 6 مہینے سال تک پینشن نہیں ملتی. اس سلسلے میں نے خط لکھا ہے چیئرمین صاحب کو بھی یہ اس تاریخ کو. اس کے اندر میں نے 4 باتیں لکھی ہے اسی بارے کے اندر کہ پینشنوں کیا پرابلم ہے. پہلا ایشو میں نے ان کو بتانا تجویز یہ دی ہے کہ جب ہمارے پینشنر جب کاغذ جمع کراتے ہیں پینشن کے، تو ان کے کاغذ چیک کیا جائے، چیک کرنے کے بعد جو کسی قسم کی کمی پیشی ہو اس کو آگاہ کیا جائے تیرے طور پر، اور پینشن جو ہے وہ قانون کے مطابق 45 دن کے اندر ملنی چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، میں نے دوسرا پوائنٹ یہ چیئرمین صاحب کو لکھا ہے کہ جب ہمارے پینشن ریجن آفس میں آتے ہیں تو انہیں کافی تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ان کو میں نے تجویز دی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ای بی آئی پاکستان کے اندر ریجنل آفس ہیں اس کے اندر کاؤنٹر بنایا جائے، اور کاؤنٹر جو ہے جب ہمارا پینشن آئے تو ان کی آگاہی کے لیے، فارم پر کرنے کے لیے، جو ان کو معلومات کرنے کے لیے یہ ان کو وہاں بتایا جائے کاؤنٹروں کو. اس قسم سے یہ مسائل اگر حل کر جائیں گے تو اس کے بعد کافی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ اس چیزیں کے اندر بھی لیٹر میں لکھا، یہ انشاءاللہ جب چیئرمین سے ملاقات کریں گے ہم تو اس کو اور مزید ڈلائیں گے. ایک اور ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جب کاغذ جمع کرتے ہیں، ہمارے جو پینشن کے کاغذات جمع ہوتے ہیں، تو وہ کاغذات جمع ہونے کے بعد کافی جو ہے اسٹاف بڑے تنگ کرتے ہیں ان کو، اور بڑے ان کے بڑا آگے پیچھے یہ کرنے کے بعد میں کہا بھائی ایسی ہے قانونی مطابق عمل کیا جائے. اور پینشن کی جو ہے پینشن بڑھانے کی بات بھی چل رہی ہے، اس پہ بات چل رہی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے اس کے سلسلے میں لیٹر لکھے صدر صاحب کو، صدر صاحب نے وہ لیٹر بھیجا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور اس سلسلے میں سلسلہ چلا. پینشن نہیں بڑھی ہے، اس میں کافی لوگوں کو مایوسی ہے پینشن بڑھنے کی ہے. پینشن ہماری جو ای وائی افواہ ہے جب سے وجود میں آئی ہم نے 2 دفعہ پینشن بڑھائی ہے. پہلے 5200 تھی، پھر 6500 کی ہماری جدوجہد تھی، اسی جدوجہد کے 8.5 کی ہے. 8.5 کے بعد ابھی رکی ہوئی ہے، آگے پینشن آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. آج بھی ہماری میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں یہی ہم جو تجاویز ملی دوستوں کی ان تجاویز پر عمل کریں گے. اس میں ہمارا پریس کانفرنس کا پروگرام بھی ہے، جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں پریس کانفرنس سے آگاہ کریں گے اور پھر اسی حساب سے آگے بڑھیں گے. بتائیے گا سید علمدار رضا، جنرل سیکرٹری ای او بی آئی پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن رجسٹرڈ. آپ سب سے مخاطب ہوں. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی کاوشوں سے یہ ایسوسیشن جو 21 مارچ 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے، 21 میں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ملاقات چیئرمین اظہر امین صاحب سے ہو چکی ہے اس حوالے سے، جو سابقہ چیئرمین تھے. اور اس کے علاوہ بھی اس چیز کی بہت ضرورت تھی کہ ایسوسیشن رجسٹرڈ ہو. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان کی یہ واحد رجسٹرڈ تنظیم ہے جو ای بی آئی پینشنرز کے لیے حق میں بلا معاوضہ کوشش کر رہی ہے ان کے مطالبات منوانے کے لیے، اور ان کے تمام جو پینشن میں اضافے کے معاملات ہیں اس کے لیے، اور میڈیکل کی سہولت کے لیے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے 12 نکاتی مطالبات جو ہے چیئرمین صاحد کو پیش کر دیے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پر خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جلد از جلد ان کی منظوری کی جائے گی. جو پینشنر حضرات ہیں ہمارے، ان کا مطالبہ روز بروز یہی رہتا ہے کہ ہماری پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پینشنرز ہمارے خاص طور سے جو بیوہ ہیں
اور جو کہ معذور افراد ہیں وہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے معاملات حل ہونے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی ذاتی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہمیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، ہم ان کے مسائل کو حل کرانے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک ہم 100 سے زیادہ لوگوں کے معاملات جو ہیں حل کرا چکے ہیں، اور ان کی طرف سے ہمیں کافی اپریسیشن ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو EOBI کا ادارہ ہے وہ باقاعدہ اس سلسلے میں ایک ایسی کارروائی کرے کہ ون ونڈو آپریشن ہو اور ون ونڈو معاملات حل ہوں۔ جو بھی ہمارا پینشنر جائے اس کے مطالبہ، اس کا جو قاضی کارروائی ہے وہ مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں حل ہو، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے پینشن نہ ملنے کا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور جب وہ کاغذات جمع کراتا ہے پینشن کے تو اس کے بعد اس کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنا گزارا آخر کیسے کرے گا؟ اس نے اپنے ادوار میں کوئی ایسی پراپرٹی، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کیا، اگر یہ ہوتا تو وہ پھر یہ پینشن کے لیے اپنی درخواست ہی نہ دیتا۔ تو کم از کم ادارے کو چاہیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی فارم سبمٹ ہو ویسے ہی اس کی پینشن اسٹارٹ کر دی جائے، اور جب اگر کوئی ایسی رکاوٹ بعد میں آتی ہے تو اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنا پیسہ وہاں موجود ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ وہ پیسہ جو ہے EOBI اپنی طرف سے دے رہی ہے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو بھی ہمارے حضرات وہاں جاتے ہیں، پینشنر جاتے ہیں، ان کے معاملات کو پرائرٹی کی بنیاد پہ حل کرنے کے لیے راستے پیدا کیے جائیں۔ EOBI کا ادارہ جو ہے بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں بہت بڑا اسٹاف موجود ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی محتاط انداز سے اور بہت ہی اچھے طریقے پیش آئیں، تاکہ ان کو بھی اس کا اجر مل سکے، اور ہمارے جو ہمارے لوگ جائیں پینشن کے حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی سہولت مل سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو EOBI پینشنر ایسوسیشن کے تمام عہدیدار، خصوصاً کور کمیٹی جو ہماری ہے، جو 5 افراد پر مشتمل ہے، یہ پوری جدوجہد کر رہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ہائی لیول پر حل کرائیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جلد ہی سیکریٹری صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد بھی ہمارا وفد جانے کی کوشش کرے گا، اور یہاں بھی کوشش کرے گا، اور ہم اپنے مطالبات کو منوا کے دم لیں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ جی زبیری صاحب، السلام علیکم، میرا نام شمس الدہا زبیری ہے، میں وائس پریزیڈنٹ EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور یہ تنظیم جو پور پینشنرز ہیں، وہ پینشنرز جن کو کہ گورنمنٹ کی پینشن نہیں ملتی، پرائیویٹ اداروں کے اور پبلک سیکٹر کے اداروں کے جو ملازمین ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو یہ پینشن ملتی ہے، تو ان کی ہم لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایفرٹس یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پینشن اس وقت اس مہنگائی کے دور میں 8,500 ہے، وہ بڑھ کے تقریباً 20,000 ہو، جو کہ منیمم ویج گورنمنٹ نے مقرر کیے۔ دوسرا سب سے اہم ہے، آج کل جو 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز کی کوئی وہ نہیں ہے، سندھ میں خاص طور پہ ابھی تک ان کو میڈیکل کارڈ ایشو نہیں ہوا، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام EOBI کے پینشنرز کو ایک میڈیکل کارڈ ایشو کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں بغیر کسی برڈن کے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد لوگوں کی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں تو ان کی تمام جو پونجی ہے، وہ جو اس کی سیونگز ہیں، وہ اس پہ اس کے ہاسپٹلز میں خرچ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک اور مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ EOBI کے پاس تقریباً 400 بلین یعنی 400 ارب کا فنڈ موجود ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 ارب سے زیادہ ان کے مطابق ان کی پراپرٹیز موجود ہیں۔ تو میرا ایک پوائنٹ ہے اور میرا مطالبہ بھی ہے کہ کیوں نہیں EOBI اپنا ایک بینک قائم کرے، اور اس بینک کے ساتھ وہ جو اس کے اوپر ہم قرضہ دیں لوگوں کو، اور اس سے ہم اور کمائیں، یعنی EOBI کا بینک جو ہے وہ کمائے، اور پھر تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے فنڈ میں اضافہ کر کے اور پینشن میں اضافہ کر سکے، یعنی سورس آف انکم بڑھ جائے گی اس سے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم نے اس مطالبے کو چیئرمین کے ساتھ، جو چیئرمین EOBI کی میٹنگ میں رکھا تھا، تو جس کو ہم ہٹے نہیں ہیں اس مطالبے سے، ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اہم، کیونکہ 400 ارب ایک بڑی اماؤنٹ ہے جس کو مختلف بینکوں میں EOBI نے، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، کتنا ریٹرن ان کو اس سے مل رہا ہے۔ اپنا بینک ہوگا تو وہ ایک ایسے ایونیو میں انویسٹ کریں گے جہاں سے ان کو میکسیمم انکم مل سکے۔ تو
تو یہ ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے لکھا بھی ہے، پریس میں بھی آیا ہے، ڈان میں بھی اس میں ذکر آیا ہے، ایکسپرٹ ٹریبیون میں بھی ذکر آیا ہے، ریڈر میں آتا ہے. تو ہم اس کو اور بھی کوشش کریں گے کہ پریس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے الیبوریٹ کریں. تھینک یو.